نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے حکم سے مجرورات کا بیان پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم اعراب کے لحاظ سے تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوگا یعنی کتابن، یا وہ منصوب ہوگا کتابن، یا پھر مجرور ہوگا کتابن، یعنی جو جس اسم کے اوپر پیش ہوگی ہم اس اسم کو مرفوع کہیں گے اور اس کی اس حالت کو حالت رفع کہیں گے۔ اسی طرح جس اسم کے اوپر زبر ہوگی تو اس کو ہم منصوب کہیں گے اور اس کی حالت کو ہم حالت نصب کہیں گے۔ اسی طرح جس اسم کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو ہم مجرور کہیں گے، اس اسم کو ہم مجرور کہیں گے اور اس کی اس حالت کو حالت جر کہیں گے۔ آج ہم مجرور کے بارے میں پڑھیں گے کہ مجرور کتنی قسم کے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے کوئی اسم مجرور ہوگا حالت جر میں ہوگا تو ہم آج اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہے، کن وجوہات کی بنا کے اوپر وہ مجرور ہوگا۔ تو مجرور ہونے کی دو وجوہات ہیں، جو اسم ہوگا اس کی صرف دو وجوہات ہیں مجرور ہونے کی۔ بالکل اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے مجرورات کے بعد پھر منصوبات پڑھیں گے اور پھر مرفوعات پڑھیں گے۔ تو مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، مجرور ہونے کی وجوہات، مجرور ہونے کی دو وجوہات ہیں، اور وہ جو ہیں وجوہات کیا ہیں، ان میں آپ مرکب اضافی اور مرکب جاری کو یاد رکھیں۔ یہ دو جو مرکبات ہیں ان کی وجہ سے ان میں مجرور ہوگا، جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ چلیں ہم ان کو اب ڈیٹیل سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بس مجرور ہونے کے لیے آپ کو مرکب اضافی اور مرکب جاری کو یاد رکھنا ہوگا کہ ان دو مرکبات کی وجہ سے اسم جو ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں مرکب اضافی، مرکب جاری۔ سب سے پہلے مرکب اضافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم مرکب اضافی میں دو اسم ہوتے ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلے والے اسم کو ہم کہتے ہیں مضاف، دوسرے والے کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ یہ ریڈ کلر کا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ، اوپر آ جائیں مثال کی طرف، بیت اللہ، بیت اللہ ہے یہ پہلا اسم ہے جو مضاف ہے، بیت اللہ ہے، اور لفظ اللہ جو ہیں یہ مضاف الیہ ہیں۔ تو پہلا اسم مضاف، دوسرا اسم مضاف الیہ، تو یہ مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو اب یہ جو اس کا مضاف الیہ ہوگا، یہ والا ریڈ والا آپ دیکھ رہے ہیں نا، ریڈ والا، یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ جب بھی آپ یہ مرکب اضافی قرآن پاک میں پڑھیں گے تو اس کا پہلا اسم جو ہوگا اس کو ہم مضاف کہیں گے اور دوسرا مضاف الیہ، اور وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دوسرے کی طرف مثال کے طور پہ دیکھیں، مرکب اضافی میں مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ یہ اس کی پہلی وجہ ہو گئی ہے، آسان ہے، اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس اب دوسری مرکب جاری کی طرف آ جائیں۔ مرکب جاری میں پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جار۔ یہ ہم حروف جارہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ آگے اگلی سلائیڈ میں ہم ان کو ایک نظر ڈال دیں گے ان کے اوپر، حروف جارہ کے اوپر بھی۔ تو پہلا جز جو ہوتا ہے وہ جار ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے مجرور، یہ ریڈ کلر میں مجرور۔ تو کیا ہو جائے گا، دیکھیں، فی المسجد، فی المسجد، فی جو ہے حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے۔ حروف جارہ جو ہے جمع ہے، اچھا جمع ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے، حرف مؤنث ہوتے ہیں اس لیے جارہ، یہ جمع آتا ہے جارہ۔ تو حرف جر، تو فی جو ہے یہ حرف جر ہے۔ جب فی آئے گا حرف جر، اس کے بعد جو اسم آئے گا نا وہ حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، وہ مجرور ہوگا، تو جار مجرور۔ تو دوسرا مرکب جاری، مرکب جاری میں کیا ہے، حروف جارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ سمپل دو وجوہات ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔
مرکب اضافی، مرکب جاری. مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، جبکہ مرکب جاری میں جو مجرور ہوگا دوسرا اسم ہوگا، حرف جارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. یہ دو وجوہات ہیں. چلیں آپ مزید ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مرکب اضافی کو آپ مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. مثال لے لیے اللہ کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے اردو کی مثال میں نے لی ہے، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب دیکھیں، کتاب کتاب مثال کے طور پہ کلاس میں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، ٹیچر پوچھا ہے یہ کس کی کتاب ہے، یعنی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے. تو جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے، جو چیز ہو جس کی نسبت کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب کس کی ہے، زید کی ہے، حامد کی ہے، خالد کی ہے، کس کی ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اس کی ملکیت، اس کا مالک کون ہے، ملکیت. تو یہ کس کی کتاب ہے. تو جس چیز کی نسبت بیان کی جا رہی ہو اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو کہ یہ مثال کے طور پہ زید کی کتاب ہے. اب ہم یہاں پہ اس مثال میں کہتے ہیں کہ کتاب ہے. کتاب کس کی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جب ہم کسی اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہیں تو جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہو اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جا رہی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو مالک اللہ ہے، ملکیت بھی ظاہر کر رہے ہیں. اس کا ہم مختلف معنی لے سکتے ہیں، لیکن اس کی نسبت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا اس کا تعلق کس کی طرف کیا جا رہا ہے، یا اس کی ملکیت کس کی طرف، یہ کون مالک ہے اس کا. کوئی بھی آپ سمجھ لیں، اس کا ترجمہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اچھا اردو میں دیکھیں مضاف الیہ پہلے آتا ہے جبکہ مضاف بعد میں آتا ہے. اب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب کیا آ جائے گا؟ کتاب اللہ. یعنی کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ مضاف جو ہے کہاں چلا گیا ہے؟ مضاف پہلے آ گیا ہے. عربی میں مضاف جو ہے یہ پہلے آ گیا ہے. مضاف الیہ کہاں چلا گیا ہے؟ مضاف الیہ بعد میں آ گیا ہے. تو ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس لیے اپنی پوری توجہ عربی کی طرف دیکھیں. کتاب اللہ مرکب اضافی میں پہلا جو اسم ہوگا ہم اس کو مضاف کہیں گے، جبکہ اس کا دوسرا اسم مضاف الیہ کہلائے گا، اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے. غلام و زیدن، یہ جو غلام ہے نا، غلام، اب غلام کو دیکھیں اس کے اوپر تنوین آئی ہے؟ غلام کے اوپر تنوین نہیں آئی ہوئی ہے. غلام کے اوپر ال آیا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف ہے. اس کے بعد ہم نے اسم کو دیکھا وہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مجرور ہے، تو پکا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. اچھا یہ مرکب اضافی تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، مضاف کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں داخل ہوا ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے. تو اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ بھی مجرور ہے. تو یہ جو پہلا ہوگا اس کو ہم مضاف کہیں گے کیونکہ ال بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آیا. اور جو دوسرا حالت جر میں ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے، اور یہ مضاف الیہ مجرور ہوگا. ہم دو مجرور پڑھ رہے ہیں نا، مجرورات پڑھ رہے ہیں، تو یہ مضاف الیہ مجرور ہوگا. اچھا اب مضاف کے بارے میں کچھ دیکھ لیں. ایک پوائنٹ اس کے بارے میں بھی یاد رکھ لیں. کیا کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی نہ ہی ال آئے گا. اس کی بات یاد رکھ لیں بس. مثال کے طور پہ دیکھیں غلاموں، غلامن، غلامن جو ہے وہ مضاف بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہے، یہ مضاف نہیں بن سکتا ہے. مضاف کے اوپر تو تنوین آتی ہی نہیں ہے. اچھا چلیں الغلاموں آ جائے گا، اس کے اوپر تو تنوین نہیں آئی ہے. الغلاموں بن سکتا ہے مضاف؟ نہیں، یہ بھی نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ ال آیا ہوا ہے، داخل ہوا ہے. یہ دونوں نہیں بن سکتے ہیں مضاف. مضاف کون سا بنے گا؟ غلاموں، یہ مضاف بنے گا جس کے اوپر ال بھی نہیں ہوگا اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوگی. بس یہ بات یاد رکھیں. مرکب اضافی میں دو باتیں یاد رکھیں بس. مضاف الیہ، مضاف جو ہوگا وہ
ال داخل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، اور اس کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اب ہم مرکب اضافی کا ایک اور پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ مضاف، مرکب اضافی میں مضاف کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ مضاف کے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون گر جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مضاف جب تثنیہ ہوگا یا جمع مذکر سالم ہوگا، اب دیکھیں نیچے مکہ کا مسلمان، یہ تو واحد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مکہ کے دو مسلمان، یہ تثنیہ آ گیا۔ مکہ کے مسلمان یعنی مکہ کے سب مسلمان یا کچھ مسلمان جمع ہو گیا نا، تو مکہ کے مسلمان یہ جمع مذکر سالم آ گیا، مسلمان جمع مذکر سالم ہے نا، تو یہ تثنیہ، یہ والا تثنیہ مکہ کے دو مسلمان، اور جمع مذکر سالم مکہ کے مسلمان، سارے مسلمان، ان دونوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ مضاف کی صورت میں ان کا نون گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مکہ کا مسلمان، مکہ کا ایک مسلمان کے لیے کیا آتا ہے؟ مسلمن۔ دو مسلمانوں کے لیے کیا آتا ہے؟ مسلمان۔ حالت رفع میں بات ہو رہی ہے، مسلمان۔ حالت نصب اور جر میں کیا آئے گا؟ مسلمین آئے گا نا، تو حالت رفع میں مسلمان، مسلمون حالت رفع میں آ گیا، ٹھیک ہے، مسلمون۔ اب دیکھیں، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے کا ترجمہ کریں۔ مکہ کا مسلمان، مسلمو مکہ۔ اب اس کو دیکھیں مسلمو، اب مسلمو جو ہے اس کے اوپر ال آ رہا ہے؟ ال نہیں آ رہا ہے۔ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے؟ تنوین نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب ہے کہ مضاف ہے۔ آپ جب بھی قرآن پاک میں یہ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ مضاف ہے، کوئی اسم جس کے اوپر ال داخل نہ ہوا ہو اور تنوین نہ ہو، اس حالت میں ہو مسلم ہو، تو یہ آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ پھر جب آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے بعد کا اسم جو ہے حالت جر میں ہے، تو آپ کو پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مکہ تھا، یہ تو حالت جر میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے تنوین بھی قبول نہیں کرتا ہے، وہ تنوین قبول نہیں کرتا ہے اور زیر بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ بس یہ دو باتیں منصرف، یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک پورا ویڈیو ہے، تو وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو وہ جا کے دیکھ لیں۔ مکہ تھا یہ حالت جر میں اصل میں، کیونکہ غیر منصرف ہے، وہ زیر قبول نہیں کرتا ہے، وہ اس کی جو حالت ہوتی ہے حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر زبر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ حالت جر میں ہے۔ اب تثنیہ کی طرف آ جائیں، اصل اپنے مقصد کی طرف، کہ تثنیہ میں کیا ہوگا؟ یہ نون گر جائے گا، تو ترجمہ کریں مکہ کے دو مسلمان، مسلمہ مکہ۔ اب مسلمون جمع کی طرف آ جائیں، مسلمون میں یہ نون گر جائے گا، مسلمو مکہ۔ اب اوپر دیکھیں، اس کی سمجھ آ گئی جو لکھا ہوا ہے، مضاف کے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے۔ اب اس مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں ایک دوسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، بس پکی بات ہے، ہمیشہ وہ ہوگا حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے، مجرور ہوگا۔ مجرورات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف جو ہے نا، مضاف کا اعراب بدل سکتا ہے، وہ بیت اللہ بھی آ سکتا ہے، بیت اللہ بھی آ سکتا ہے، بیت اللہ بھی آ سکتا ہے، یعنی مضاف جو ہے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ عامل کی وجہ سے۔ اس سے پہلے جو عامل آئے گا اس کے اوپر عمل کرے گا نا، تو اس کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل ہو سکتا ہے، اس عامل کے تابع ہوگا یہ۔ اب مثال کو دیکھیں، مثال کو قل اعوذ برب الناس، برب الناس کی طرف دیکھیں، یہ با جو ہے حرف جر ہے، ٹھیک ہے، حرف جر ہے یہ، اس کی وجہ سے یہ جو اسم ہے، جو لفظ رب ہے، یہ حالت جر میں چلا گیا، زیر آ گئی ہے۔ دیکھیں ہم نیچلے والی میں فی قلوبہم مرض، فی وہی ہے، حرف جر آ گیا نا، قلوب قلب کی جمع ہے، تو یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس حالت جر میں اس لیے کہ یہ حرف جر کی وجہ سے، فی کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، قلوبہم، اور یہ ہم جو ہے یہ وہ ہے ضمائر ہے، ضمائر متصلہ جو ہوتے ہیں وہ بھی حالت جر اور حالت نصب میں اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔
ضمائر متصلہ کی. اچھا، اور ضمائر منفصلہ وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. بس یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ عامل کے تابع ہوتا ہے اعراب کی صورت میں، کہ اعراب اس کا جو بھی ہوگا وہ عامل کی وجہ سے ہوگا. چلیں اب ہم اپنے دوسرے مجرور کی طرف جاتے ہیں. پہلا مجرور تو ہو گیا نا، مضاف الیہ، وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیشہ مجرور ہی رہے گا. اب مرکب جاری کی طرف آتے ہیں، دوسرے مجرور کی طرف. دو ہی ہے نا مجرور، دو مجرورات ہیں. چلیں مرکب جاری کیا آتا ہے؟ حروف جارہ. اچھا، حروف جارہ جو ہیں، یہ حروف جارہ یہ جمع ہے، یہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے حروف جارہ آ گیا، جارہ. اچھا، حروف جارہ کے بعد اسم مجرور ہوگا، بس یہ تو سمپل ہو گیا، یہ بھی سمپل بات ہے. مجرورات دونوں سمپل ہیں، بہت آسان ہے. حروف جارہ جو آئیں گے نا ان کے بعد اسم مجرور ہوگا. اچھا، حروف جارہ جو ہیں، حروف جارہ کے اوپر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں نا. وہ ٹوٹل 17 ہیں مگر 11 قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. ان 11 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حروف جارہ کون سے ہیں؟ یہ آگے ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا، حروف جارہ، تو یہ حروف جارہ ہے. جب یہ آ جائیں گے، کوئی بھی اس میں سے حرف جر آ جائے گا، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. سمپل ہو گیا، مجرورات دونوں آپ کے مکمل ہو گئے ہیں بس، اور آسان بھی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ دیکھیں تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے یہ دو مجرورات. تو اب دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں ان کو، ان کی مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حروف جارہ نکرہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور معرفہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. معرفہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں. فی المسجد، فی حرف جر آ گیا. المسجد یہ اسم ہے، اور یہ اسم کون سا ہے؟ اسم معرفہ ہے. ال آیا ہوا ہے نا، اور اس کا اعراب ہلکا ہے تو معرفہ ہو گیا. نکرہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں. فی بیتن، بیتن یہ اسم نکرہ ہے، یہ نکرہ اسم ہے، اور فی حرف جر آ گیا تو یہ نکرہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اب دیکھیں یہ حروف جارہ جو ہے نا ضمائر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. ضمائر کے ساتھ، ضمائر جو ہیں سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. اور ضمائر کی ہم نے 2 اقسام پڑھی ہوئی ہے. اس کا پورا لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے سبق پورا پڑھ چکے ہیں، اور اس کا لیکچر جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہاں جا کے ضرور دیکھ لیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اچھا، ضمائر جو ہے نا وہ معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ضمائر منفصل، ضمائر متصل. ضمائر منفصل کا مطلب ہے فاصلے سے ہوتے ہیں، اسم سے پہلے آتے ہیں، اور یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہوتے ہیں سارے. ضمائر متصل کیا ہوتے ہیں؟ یہ متصل کا مطلب ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بعد میں آتے ہیں، اسم کے بعد میں آتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ منصوب ہوتے ہیں اور مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی دونوں حالتیں یہی ہوتی ہیں، منصوب اور مجرور، ضمائر متصل کی. جبکہ ضمائر منفصل کی یہ سارے مرفوع ہوتے ہیں، اور متصل مجرور اور منصوب ہوتے ہیں. اچھا، ہمارا یہاں پہ تعلق جو ہے حروف جارہ کے ساتھ ہے، مرکب جاری کے ساتھ ہے، تو یہ مرفوع کو ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہے مجرور کی، کیونکہ جب حروف جارہ آئیں گے تو اس کے بعد اسم مجرور ہوگا. تو اسم اور یہ جو ضمائر ہیں ہمیں بھی ضمائر مرفوع مجرور والے چاہیے، مرفوع والے نہیں چاہیے، مجرور والے چاہیے. تو یہ ہمارا تعلق متصل سے ہے آج کے ٹاپک میں. تو اب دیکھیں ایک مثال لے لیتے ہیں، اس مثال سے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے، دیکھیں اب. ہم فی ہا خالدون، فی یہ حرف جر ہے نا، فی حرف جر ہے. ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے. دیکھیں بعد میں آ رہا ہے، ضمیر متصل ہے، مؤنث کا ہے نا، مؤنث کی ضمیر ہے. تو فی ہا اس میں، تو ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فی حرف جر، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے. ضمیر کون سا ہے؟ بعد میں آئے ہوئے، اس کا مطلب ضمیر متصل ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ضمیر متصل جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی ایک ہی اس کی حالت یہی ہوتی ہے. تو یہ مجرور ہے اس میں. تو حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اس کی یہ مثال آپ دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، آپ کو یہ پورا پوائنٹ سمجھ آ جائے گا. اب ہم مرکب جاری کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. پہلے کالم میں حروف جارہ ہیں،
دوسرے میں ان کے معنی ہیں، تیسرے میں ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں با اس کو پڑھیں گے، اچھا بے کے نیچے زیر ہے تو بی نہیں پڑھیں گے، با پڑھیں گے، با بالقلم، قلم کے ساتھ، با حرف جارہ ہے، اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہو گیا، بالصبر والصلاۃ، اور با کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ مجرور ہو گیا، فی میں، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، فی حرف جر اس کے بعد اسم مجرور ہو گیا، فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی کی وجہ سے قلوب، یہ قلوب دیکھا، قلوب قلب کی جمع ہے، یہ حالت جر میں چلا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی بھی بن رہا ہے، قلوبہم ان کے دل، ٹھیک ہے نا، ان کے دل، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، لیکن اس کی جو مجرور ہے قلوب، یہ فی کی وجہ سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی ہے دیکھیں، فی آ گیا اور اس کے ساتھ ضمیر آ گیا، ضمیر متصل، یہ جو ہے یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، اعلیٰ جبل، جب پہاڑ پر، اس اعلیٰ کی وجہ سے جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ نے مور لگا لی ہے ان کے دلوں میں، اعلیٰ کی وجہ سے قلوبہم مجرور ہو گیا، وعلی سمعہم، سمع، اور یہ اعلیٰ کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بھی مجرور ہو گیا، سمع، من کا مطلب ہے سے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، من کی وجہ سے جو اس کے بعد سماء آیا وہ حالت جر میں چلا گیا، فریق منہم، ایک گروہ ہے ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، اور یہ جو ہے منہم آ گیا، من کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جو حالت جر میں ہے، عن کا مطلب ہے سے، عن زیدین، زید سے، ان اللہ غنی عن العالمین، ان کی وجہ سے یہ عالمین حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کا مطلب ہے مانند، کی طرح، جیسا، کل کا مرے، ٹھیک ہے، چاند کی طرح، کل فراش المبسوس، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کا کے بعد یہ جو ہے ٹھیک ہے مجرور ہو گیا ایسا، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ مطلع الفجر، ٹھیک ہے، یہ حتیٰ کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، تاللہ کا مطلب ہے قسمیہ ہے تا، اور یہ تا قسمیہ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے، خاص اللہ کی قسم کھانے کے لیے، خاص اللہ کے لیے، اللہ کی قسم، واو بھی قسمیہ ہے لیکن یہ عام قسم کے لیے آتی ہے، دیکھیں، والعصر، عصر کی قسم، والشمس سے، یہ آپ قرآن میں کئی جگہ ملے گا، تو جب واو کے بعد اسم مجرور ہوگا تو آپ سمجھیں گے یہ واو جو ہے واو قسمیہ ہے، ایک واو کا مطلب ہے اور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب اسم مجرور ہوگا تو وہ قسمیہ ہوگی واو، واللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، الہ کی طرف دیکھیں، الی المسجد، ٹھیک ہے، الہ اور مسجد آ گیا ہے مجرور، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الیک کہ جو ہے ضمیر کے ساتھ آ گئے، تو یہ ہمارے مجرورات ہو گئے ہیں جو دو ہی ہیں، صرف دو ہیں، تو ان دونوں کی جو وجوہات ہیں، جو سبب ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یا جب وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا اسم تو وہ مجرور ہوگا، اور جب حرف جارہ کے بعد اسم آئے گا تو وہ بھی مجرور ہوگا، ہم نے اس کو اچھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ ہمارا مجرورات بھی ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرفوعات اور منصوبات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق قائم و دائم رکھے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔